بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آسمہ شیرازی. پروگرام ہے فیصلہ آپ کا. بہت ساری خبریں ہیں لیکن سب سے بڑی خبر جو کہ پیٹرول بم کی ہے وہ رات گر چکا ہے. 6 روپے 70 پیسے اضافہ ہوا ہے, بڑا اضافہ ہے, اور ظاہر ہے کہ عوام توقعات یہ رکھتے تھے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر شاید قیمتیں کم ہوں گی اور اس کا اثر جو ہے وہ پاکستان کی عوام کو ملے گا, لیکن اس سے بالکل الٹ ہوا. اس کی ایک وضاحت بھی مفتاح اسماعیل صاحب نے دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ پرانا تیل لیا ہوا تھا تو یہ بڑھانا ضروری تھا, یعنی پڑا ہوا تھا اس کی وجہ سے, کیونکہ وہ عالمی قیمتوں میں اس وقت جو تھا وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر زیادہ تھی وہ اس وقت جب خریدا گیا تھا. بہرحال لیکن اس کا اثر پاکستان کی عوام پہ, ان کی جیب پہ اور مہنگائی کے اوپر پڑتا ہے, پڑے گا. بہتر تو یہی ہوتا کہ حکومت ان معاملات کو بہت جلدی سے ٹھیک کر لیتی اور کر لے ابھی بھی, تو یہ زیادہ پاکستان کی عوام کے لیے بہتر ہوگا. مگر اس کا جو اصل فیڈ بیک آیا یا رسپانس آیا وہ مریم نواز شریف صاحبہ کے ٹویٹ کے ذریعے سے آیا, اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے ٹویٹ کے اندر یہ کہا کہ نواز شریف صاحب اس فیصلے میں شریک نہیں تھے, بلکہ ان کو غصہ آیا, وہ چلے گئے چھوڑ کے میٹنگ کو. اور اس کے بعد آصف زرداری صاحب کا بھی ایک بیان جو ہے وہ منظر عام پر آتا ہے, اور وہ بھی تشویش کا اظہار کرتے ہیں اس اضافے پہ, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن ہم پرائم منسٹر سے ملیں گے, اس معاملے کے اوپر بات بھی کریں گے کہ جو معاشی پالیسیاں ہیں ان کو کیسے آگے بڑھنا چاہیے. تو اتحادیوں کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آنا اور پھر پارٹی کی اپنی طرف سے یہ آنا, مریم نواز صاحبہ ایک سینئر رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی, ظاہر ہے کہ یہ بہت اچنبے والی بات ہے. اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ اور مختلف موضوعات ہیں, خاص کر کے شہباز گل کی گرفتاری, عمران خان صاحب کی نااہلیت, اور ابھی تک ڈکلریشن نہیں بھیجا گیا جو کہ ممنوعہ فنڈنگ کیس کے حوالے سے ہے. یہ بہت سارے سوالات ہیں. اور کل عمران خان صاحب نے ایک بہت اہم انٹرویو دیا جس میں کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ شہباز گل نے جو جملہ بولا تھا وہ واقعی فوج کے خلاف ان کو اکسا رہے تھے یا فوج کو اکسا رہے تھے, اور بھی انہوں نے بہت سی باتیں کی, وہ آپ کو سنوائے دیتے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے بہت ہی خاص مہمان ہیں, آج ان سے ہم بات کریں گے. ذرا سنیے گا انہوں نے کیا فرمایا کل. شہباز گل نے کیا کہا ہے, فضل الرحمان سے سنیں اس نے کیا کہا ہے, نواز شریف نے فوج کے متعلق کیا کہا ہے, مریم نے کیا کہا ہے, وہ ایاز صادق نے کیا کہا. ان کی تو پہلے سٹیٹمنٹس دیکھیں, ان کے اوپر کچھ کرنا نہیں ہے. ہاں اس نے غلط لائن بول دی, نہیں کہنا چاہیے تھا کیونکہ وہ غلط اس طرح آتا ہے کہ جس طرح فوج کو ہم اکسا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ہم فوج کو ایک مضبوط ادارہ دیکھنا چاہتے ہیں. اگر عمران خان نے وہ کہنا تھا اس کو شہباز گل کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود سٹیٹمنٹ دے سکتا ہے. جنرل فیض کتنی دفعہ عمران خان کو ملنے آئے, بار بار جنرل فیض کیوں ملنے آئے, یعنی مار کے پوچھ رہے ہیں اسے کہ کسی کوئی جس طرح کی پتہ نہیں کوئی سازش ہو رہی ہے. اور پھر جو سب سے سوچنے والی بات ہے کہ عمران خان کھانا کیا کھاتا ہے. بہت سارے سوالات عمران خان صاحب نے اس کے اندر اٹھائے ہیں, اور خاص کر کے یہ کہ فوج کو اکسانے کی بات ایک اعتراف ہے خود ایک سیلف, جو کہ انہوں نے شہباز گل نے کہا تھا اس کے اوپر انہوں نے اس کا اعتراف کیا. سوشل میڈیا جو لسبیلا واقعہ ہوا تھا حادثہ, اس میں جو مہم چلی تھی اس کے اوپر بھی ایکشن لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے, اور جو اس کے پیچھے مائنڈز تھے ان تک پہنچنے کی بھی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے. کیا ہوگا اس کے اوپر بھی بات کریں گے. سیاست میں کیا ہونے والا ہے, معیشت میں کیا ہونے والا ہے, پاکستان کی سیاست آگے جا کے کیا رخ اختیار کر سکتی ہے. اہم تعیناتیاں ہیں, تقرریاں ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ شاید اس کے اوپر کام بھی شروع ہو گیا ہے. سو بہت سارے سوالات ایک ہی شخصیت سے متعلق تھے, تو ہم نے آج انہی کو دعوت دی ہے. جناب وزیر دفاع جناب خواجہ محمد آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں, ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم خواجہ صاحب. وعلیکم السلام. یہ سارے سوال آپ سے متعلق تھے تو ہم نے اس لیے آپ کو زحمت دی ہے کہ جواب بھی آپ ہی دیں. حاضر ہو گیا. تو سر پہلے تو یہ پیٹرولیم پرائسز کے اوپر شروع کرتے ہیں. آج کیبنٹ میٹنگ بھی تھی, آئی ایم شور اس کے اندر یہ بات ہوئی ہوگی. اتحادی خوش نہیں ہے. مریم نواز شریف صاحبہ کا سٹیٹمنٹ آپ نے دیکھ لیا ہوگا, ہو کیا رہا ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مہنگائی سے کون خوش ہو سکتا ہے, کوئی بھی خوش نہیں ہو سکتا. لیکن جو ہم نے پرسوں ہمارا 75واں یوم آزادی تھا, اور 75 سال میں میں نے اسمبلی میں بھی کہا تھا کہ وہ ایک تصویر لگی ہوئی تھی کہ ایک قافلہ جا رہا ہے مہاجرین کا 14 اگست 1947 کا, تو اس تصویر پہ لکھا ہوا تھا کہ 75 سال ہو گئے چلتے ہوئے, پاکستان ابھی نہیں آیا. بالکل. تو یہ ہم نے جو حالات کر دیے ہیں اپنے اس وطن عزیز کے, جو ہماری پناہ گاہ ہے, اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک سلامت رکھے. تو اس کے سائے میں, اس کے پناہ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم نے اپنی معیشت کا, اور خصوصاً ہم نے اپنی جب معاشی پالیسی جو ہے اس کو
اس طرح گورن کرتے ہیں کہ اس سے ہماری سیاست کو فائدہ پہنچے جی تو بعض اوقات جو ہے ہم اپنے معاشی فیصلے صحیح نہیں کر پاتے. اور یہ بہت دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہو چکا ہے, ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہوتا چلا جا رہا ہے. دیکھیں سیاست جو ہے وہ معیشت کے تابع ہو سکتی ہے, لیکن معیشت کو سیاست کے تابع کرنا جو ہے میں سمجھتا ہوں مناسب بات نہیں ہے. یہ میرا ایک اپنا بالکل درست بات ہے یہ, بالکل. عمران خان صاحب نے نہ صرف یہ کہ اپنے دور حکومت میں بلکہ جاتے جاتے جس طرح انہوں نے اپنی ایک جس کو کہتے ہیں کہ پاپولیرٹی کا جو گراف گر رہا تھا اس کو ریکور کرنے کے لیے ڈیسپریٹ کوششیں کی, اور اس میں معیشت کو جو ہے وہ ایک بڑی کاری ضرب لگا کے گئے. ہم اس سے ریکور کر رہے ہیں ابھی, لیکن آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا ہوگا سوائے جو رات کو ہم نے قیمت بڑھائی ہے کہ ریکوری کی طرف چیزیں چل پڑی ہیں. آج سے مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے پہلے لوگ شرطیں لگا رہے تھے کہ پاکستان 2 ہفتے یا 3 ہفتے میں سری لنکا بن جائے. جی اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے کہ اس نے ہمیں اس سچویشن سے کم از کم جو ہے نکال لیا ہے, لیکن ہم کو ابھی پاؤں پہ اپنے کھڑے نہیں ہوئے. بالکل یہ بالکل دعویٰ کرنا غلط ہوگا کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے. ڈالر جو ہے 242 کے اوپر جو ہے امپورٹ ڈاکومنٹس جو ہے ریٹائر ہوتے رہے. ڈالر جو ہے وہ نیچے آ گیا, تقریباً 30 روپے جو ہے ڈالر کی ویلیو جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے, روپے کی ویلیو بہتر ہوئی ہے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ خیر کرے یہ 190-85 پہ ضرور آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا, اللہ تعالیٰ کی مہربانی چاہیے. لیکن جس طرح چیزیں چل رہی ہیں, ہم نے ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ جو گن جو ہے پوائنٹ کی ہوئی تھی ہماری کن پٹی پہ, جو عمران خان پوائنٹ کر کے چھوڑ گیا IMF کی, کوئی عمران خان کے جانے سے وہ بندوق ہماری کن پٹی سے میں ملک کی بات کر رہا ہوں, ہٹی تو نہیں تھی جی, وہ وہیں پہ تھی کہ یا آپ ہمارا پروگرام ایکسپٹ کر لیں, اس کی تمام کنڈیشنلٹیز جو ہیں وہ ایکسپٹ کر لیں, اور یا دیوالیہ ہو جائیں. ہاتھ کھڑے کرتے کہ ساری دنیا جی, اور وہ شرائط بڑی سخت تھی جو کہ آپ کو ماننی تھی, جو ماننی پڑی. انہوں نے مان کے پھر ریورس کی. عمران خان صاحب نے جاتے جاتے مان کے پھر ریورس کی, اور دسمبر میں یہ سارا ایگریمنٹ جو ہے ہو چکا ہوا. جی. تو اب ان حالات میں جو ہے میں اگر رات کو پرائسز بڑھی ہیں, اس کا آج کابینہ میں بڑی لمبی بحث ہوئی اس کے اوپر, اور اس کے بعد کابینہ کے بعد جو ہے مفتاح صاحب نے, چودھری حسن اقبال نے اور مریم اورنگزیب نے پریس کانفرنس بھی ایڈریس کی ہے. آج بھی تیل جو ہے پاکستان میں جو ہے سارے خطے میں سستا ترین بک رہا ہے, ہندوستان سے بھی سستا ہے, بنگلہ دیش سے بھی سستا ہے. ان حالات میں جس طرح ہم نے ایک تمام کولیشن پارٹنرز نے مل کے جس طرح سنبھالا یہ سلسلہ اور جس طرح چلایا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی قابل تحسین بات ہے. لیکن خیر صاحب, جب مریم نواز کوئی سوال اٹھاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ میاں صاحب بھی خوش نہیں ہے, تو ایک تو یہ ہے کہ گڈ کاپ بیڈ کاپ والا ہے, یہ تو نہیں ہے. نہیں, یہ اور پھر زردائی صاحب بھی ان کی بھی جو مریم کی جو ٹویٹ ہے وہ بھی ایک آنےسٹ ٹویٹ ہے, ایک ایکسپریشن ہے, ایک آنےسٹ ایکسپریشن ہے. اور اگر میاں صاحب نے اس کے اوپر ناراضگی یا اپنے اختلاف کا اظہار کیا ہے تو وہ بھی اپنی جگہ درست ہے. لیکن یہ ساری چیزوں کو, یہ تمام اختلاف بھی اور جو ہم نے کیا ہے وہ بھی, اس ساروں کو اگر مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو میرا خیال ہے اس کا رزلٹ جو ہے اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو کڑوی گولیاں ہم لے رہے ہیں اور اس کے اوپر, لیکن پہلے بھی الیکشنز آئے تھے یہ جو کہ 17 جولائی کے تھے, اس وقت بھی قیمتیں بڑھ گئیں, اس کا نقصان ہوا. پھر ابھی پھر یہ جو ستمبر میں الیکشنز ہونے ہیں اس سے پہلے یہ پھر بڑھ گئی ہیں, پھر اس کا نقصان ہوگا. تو سیاسی قیمت چکائیں گے آپ, یا پھر ملک کا جو ہے سیاسی کیپٹل بچا لیں, یا اپنا ملک کا سیاسی کیپٹل بچا لیں, یا اپنا سیاسی کیپٹل بچا لیں. اس وقت تو جو ترجیح یہی ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ چل پڑے,
ہمیں وقتی طور پہ جو ہیلپ چاہیے یہ وقتی طور پہ ہی رہنی چاہیے جو آئی ایم ایف کی ہے یا ہم دوست ممالک جو ہماری مدد کر رہے ہیں. لیکن اس کا آسمان یہ جو سولوشن جو ہے نا دیٹ لائز ود ان دا کنٹری اور ود ان اس. ہم اپنے ایک نیشنل جو ہماری عادات ہیں جو ہیبٹس ہیں جو خرچے کی چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر ہے چاہے وہ پرسنل لائفز ہیں لوگوں کی یہ جب تک درست نہیں ہوں گی کسی ڈسپلن میں نہیں آئیں گی. آپ دیکھیں ہم نے بجلی بچانے کے لیے جو ہے وہ کہا جی کہ 9 بجے یا 8 بجے یا 7 بجے یا 10 بجے مارکیٹیں بند ہوں گی. ساری دنیا میں 6 بجے 7 بجے ہو بند ہو جاتی جاتی ہے. ہے. بالکل درست بات ہے. ہم نے کوئی اچنبے کی بات نہیں کی. ہم نے بجلی بچانے کے لیے بات کی. بجلی بچانے کا مطلب ہے کہ تیل کم امپورٹ ہوگا, کوئلہ کم امپورٹ ہوگا, ہمارا فارن ایکسچینج بچے گا, لوگوں کی جو فیملی لائف جو ہیں وہ امپروو ہوں گی. لیکن پنجاب گورنمنٹ نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل بچانے کے لیے اس کو بحال کر دیا. اب یہ کوئی زمانے میں پنپنے والی باتیں تو نہیں ہیں. یہاں تو ٹیکس بھی آپ نہیں لگا کھولے سکتے سر, جو ٹیکس واپس لینا پڑا ابھی مفتاح صاحب کو ٹریڈرز کے اوپر بھی باقی بھی. لیکن وہی سوال ہے سر کہ یہ سخت فیصلے آپ کی سیاسی قیمت کے لیے اس کی ضرور لیکن دیکھیں اگر ہمیں کوئی سیاسی قیمت چکانی پڑ رہی ہے تو اگر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ مہربانی کر دے اور کوئی ہماری معیشت جو ہے کوئی ڈسپلن میں آ جائے, کسی نظم و نسق کے اندر آ جائے, اس کی ماتحت ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ اٹس ناٹ اے بیڈ بارگین. اب خواہ صاحب میں دوسرے ٹاپک پہ جا رہی ہوں لیکن وہ آپ سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے. شہباز گل کی گرفتاری ہوتی ہے, ان کی چیزیں بھی ڈیفینس یہی بات ہے. تو اچھا آپ نے خود ہی کہہ دیا ان کا, لیکن بیان جو ہے وہ تو آپ نے سنا ہوگا. اور پھر عمران خان صاحب نے تو کل اعتراف کر لیا کہ انہوں نے جو بیان دیا تھا فوج کو کے خلاف اکسانے کا وہ بیان تھا, لیکن ان تک پہنچا جا رہا ہے. یہ آپ نے بیان ابھی ان کا چلایا ہے, وہ سب کا نام لے رہے ہیں کہ انہوں نے فوج مخالف بیان دیے ہوئے ہیں. اپنے بھول گئے, اپنے تو انہوں نے 99 کی دہائی سے شروع کر دیے تھے بیان دینے, اور ہندوستان کی سرزمین پہ بیان دیے تھے, انگلستان میں بیان دیے تھے. یہ تو کسی کی تقریر یا میری تقریر یا کسی اور آپ کی تو پارلیمنٹ کی مشہور تقریر وہ اکثر اس وقت حکمرانی تھی, اس وقت باوردی پریزیڈنٹ تھا, اس کی سیاسی پارٹی تھی, کاف لیگ اس کی سیاسی پارٹی تھی, اور وہ جلسے موچی دروازے میں اور یادگار پاکستان میں ایڈریس کرتا تھا. تو اس کا ایک سیاسی رول تھا, اور میں نے ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے اپوزیشن کے جو غیر آئینی کردار ہے اس کے اوپر. تو لیکن انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ہوئے ہیں وہ میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی تاریخ میں, اب گل صاحب نے استعمال کیے ہیں لیکن پاکستان کی تاریخ میں کسی اور سیاستدان نے, کسی اور سیاسی ورکر نے وہ الفاظ نہیں استعمال کیے ہوئے جو عمران خان نے پچھلے 20-25 سال میں فوج کے متعلق استعمال. ابھی جو گل صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا, آپ کو لگتا ہے کوئی سازش ہے اس کے تانے بانے کہیں؟ دیر از اے میتھڈ ان دس میڈنس, ایسے نہیں یہ کہا گیا, یہ ایسے نہیں کہا گیا. انہوں نے گل صاحب کے ذریعے جو ہے وہ پانی کا ٹیمپریچر چیک کیا, یعنی کہ یہ انہوں نے جسٹ ٹیسٹڈ دا واٹرز کہ یہ کیا ہے, کہ اس طرح کر کے دیکھ لو جو ہے. اب کیونکہ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, وہ بھی ڈیٹیل بھی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جتنا احتیاط کرنی چاہیے اپنے دفاعی اداروں کے متعلق اس کو زیر بحث لانے کے, وہ زیادہ بہتر ہوگا. لیکن انہوں نے چیک کیا ہے کہ یہ کیا ریئیکشن, پبلک میں کیا ریئیکشن آتا ہے, اداروں سے کیا ریئیکشن آتا ہے, یہ چیک کیا ہے. اور اس کو جو ہے نا اس کو وہ کیا کہتے ہیں, لیبارٹری میں نہیں جانوروں کے اوپر پہلے تجربات کیے جاتے ہیں. تو وہ شہباز گل اس نے پانی کا he has actually attempted to test the waters. تو اس کے ثبوت آپ کو مل جائیں گے کہ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں, کل بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ میرے بارے میں تفتیش کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کتنی بار جنرل فیض آئے ہیں اور کیا کھانا کھاتے ہیں. یہی خوف ہے اس کو, اور کیا خوف ہے اس کو. یہ لیکن ایک اپنی سیاست کے لیے, اپنی کرسی کے لیے یا پبلک سینٹیمنٹ کے ساتھ کھیلنے کے لیے
ایک شخص جو ہے وہ پاکستان کے دفاعی اداروں کو زیر بحث لانے کی اٹیمپٹ کر رہا ہے، بلکہ نہ صرف زیر بحث اٹیمپٹ کریں گے، خود ان کے اپنے الفاظ میں کہ اکسایا جا رہا ہے. جی انہوں نے اعتراف کیا اس بات کا. بالکل. تو یہ منطقی انجام تک پہنچے گا آپ کو لگتا ہے یہ معاملہ؟ دیکھیں میرا خیال ہے میں کسی کا کبھی بھی جو ہے وہ کنکلوڈ کرنے والا میں نہیں، مجھے عادت نہیں ہے کنکلوسیو قسم کی اس قسم کے بیانات دینے کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اٹس ہائی ٹائم کہ ہمارے دفاعی اداروں کو جو ہے پبلک ڈسکورس کا حصہ نہیں بنانا چاہیے. میں نے پہلے بھی 2-3 دفعہ کہا ہے پچھلے دنوں میں کہ پچھلے 15-16 سال سے پاکستان میں جمہوری حکومتیں قائم ہیں، چاہے وہ مکمل طور پہ جمہوری نہ ہوں یا حالات جو ہیں وہ جو ہمارے ماضی کے جو بیگیج ہے وہ یا وہ سائے جو ہیں وہ ابھی بھی ہمارا تعاقب کر رہے ہیں. تو لیکن جب اتنا لمبا عرصہ گزر جائے، آپ کو سویلین حکومتوں کو تین الیکشن ہو گئے، 4 الیکشن ہو جائیں گے، تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے اس اپنے ماضی کا جو ہمارے پاس بیگیج جو ہے اس سے ہمارا نجات جو ہے وہ زیادہ ممکن ہوتی جائے گی. اس سے بالکل صحیح بات ہے. لیکن ابھی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک افواہوں کا بازار گرم ہو گیا ہے کہ نیا آرمی چیف کون ہوگا، ایکسٹینشن کیا ہوگی کہ نہیں ہوگی. میں سمجھتا ہوں یہ بھی میں نے میرے خیال 1-2 دفعہ آپ کے پروگرام میں بھی یہ کہا ہے کہ یہ پبلک ڈسکورس کا حصہ ہی نہیں ہے. یہ کون سا کوئی میرا مطلب ہے کل سیالکوٹ میں یہ بحث ہو کہ یہ بھی خواجہ آصف کے بعد یہاں سے کون الیکشن لڑے گا، تو وہ ایک پبلک موضوع ہے. تو لیکن اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ یہ پہلی دفعہ ہے کہ اس کو اس طرح زیر بحث. لیکن اب جیسے خبریں آ رہی ہیں کہ اسمبلی بھیج دی گئی ہے، پروسیس شروع ہو گیا ہے. آپ تو ڈیفینس منسٹر ہے، تو ایسا کوئی پروسیس ابھی شروع نہیں ہوا. کوئی اسمبلی نہیں ہے، کوئی پروسیس کا دور تک نشان نہیں ہے. اچھا. میں آپ کو جو میرا پورٹ فولیو ہے دفاع کا اس کے کہا جا رہا ہے اتحادی حکومت بھی کنسلٹ کرے گی آپس میں. قطعی طور پہ نہیں. دیکھیں جب بھی سمری آئے گی، وہ پرائم منسٹر کی صوابدید ہے، وہ جب وزارت دفاع کو کہیں کہ جی مجھے سمری بھیجی جائے، جو وہ سمری جو ہے میرا اف آئی ریمبر اٹ کریکٹلی کہ پچھلے 2 اپوائنٹمنٹس جو ہیں 13 اور 16 میں جو اپوائنٹمنٹس ہوئی تھیں وہ 15 دن اس طرح کوئی یا 3 ہفتے پہلے، اس سے پہلے کنسلٹیشن ہوتی رہی ہے، اور پھر وہ ابھی بھی نومبر زبانی کنسلٹیشنز تو ہوتی ہیں، لیکن وزارت دفاع کو کہا گیا کہ بھئی آپ ہمیں ڈوزیئرز بھجوائیں، وہ 2 ہفتے 2 to 3 ویکس کافی ہوتے ہیں. اس سے پہلے ہی ہوگا. ابھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، افواہیں ہیں پہلے. نہیں اب کنسلٹیشنز ہو سکتی ہیں، پہلے بھی ہو سکتا ہے، کوئی اس کے اوپر کوئی بات تو نہیں ہے، لیکن ڈیٹ جو ہے وہ تو نومبر کا آخری جو ہے میرا آخری 2 دن ہی ہے، مطلب 29 نومبر. جی ہاں، توسیع کے بھی امکانات ہو سکتے ہیں اس میں. لیکن یہ ساری بحث جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو میں پھر انسسٹ کروں گا اس بات کے اوپر کہ اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. پبلک ڈومین میں اس کو یا پبلک ڈسکورس میں اس طرح جو ہے ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. لیکن آپ سیاستدانوں کو ڈسکس ہونا چاہیے. جی بالکل. ہمیں گالیاں بھی پڑتی ہیں، وہ بھی نہیں پڑھنی چاہیے. وہ گالیاں پڑتی ہیں، برا بلا بھی کہتے ہیں. جو ہمارے مخالف جو ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے جو ہے وہ ہمارے متعلق جو ہے وہ 100 قسم کی باتیں کرتے ہیں. لیکن آپ اس کو رول آؤٹ نہیں کرے کہ یہ جو پچھلے دنوں شہباز گل کا اسٹیٹمنٹ تھا یہ بھی ایک سازش کا حصہ تھا اور اس کے تانے بانے کہیں بالکل. جی میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی اسپونٹینیس قسم آف دا کف ریمارک تھا. کورٹ مارشل بھی ہو سکتا ہے سر اس پہ. آئی ڈونٹ نو. یہ تو ایک قانونی بات ہے. میں اس پہ نہ ہی کمنٹ کروں تو بہتر ہے. سر ایک بریک لے لیتے ہیں، اس کے بعد کچھ سیاست پہ مزید بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے، پوچھیں گے عمران خان صاحب کی نااہلیت کے اوپر وہ کیوں پری ایمپٹ کر رہے ہیں اس چیز کو، اور میاں نواز شریف ستمبر میں آ رہے ہیں نہیں آ رہے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خالد صاحب، یہ جو نااہلیت والا معاملہ ہے سر، یہ کب تک سیاسی رہنما نااہل ہوتے رہیں گے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ممنوعہ فنڈنگ کیس ایک فٹ کیس ہے کہ قانون اور آئین کو استعمال کرنے کا؟ یہ آپ نے صحیح کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں جو ہے سیاستدان نااہل ہوتے رہے، اور اس کا سب سے پہلے تجربہ جب ہوا ہے وہ 1958 میں جب ایبڈو کیا گیا سیاستدانوں کو. ایوب خان نے جب کو کیا، معاشرہ لگایا، تو اس سلسلے میں جو ہے 10 سال میکسیمم استعمال کیا گیا تھا. میرا خیال ہے وہ جو ہے تعمر نہیں تھا. اس کے بعد جو ہے پارٹیاں بھی بین کی گئیں، نیب کو کیا گیا، پیپلز پارٹی کو جو ہے کیا گیا جنرل ضیاء کے وقت جو ہے، جب انہوں نے پھر پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین جو ہے بنائی تھی. تو یہ سلسلہ جو ہے نا سیاستدان جو ہے اس کا نشانہ بنتے رہے ہیں، اور اس کی مین وجہ جو ہے یہی رہی کہ ہماری سیاست جو ہے وہ کسی مرحلے پہ 75 سال میں جو ہے سٹیبلائز نہیں ہو سکی، اس کی روایات نہیں بن سکیں. اگر روایات کو اچھی تھیں تو وہ برباد ہو گئی. یہ پچھلے 4-5 سال میں تو بالکل برباد ہو گئی. یعنی روایات بھی جو تنزلی کا شکار رہی ہماری جو ہے نا پچھلے دہائیوں میں، جو اچھی روایات تھیں انہیں. لیکن اب دیکھیں، جب میاں نواز شریف کو ایک ریگڈ سسٹم کے اندر جو ہے ایک ریگڈ طریقے کے ساتھ 10,000 تنخواہ نہ لینے پہ، میں کہتا ہوں کہ وہ اماؤنٹ ریئلائز ہی نہیں ہوئی تھی. ایک تو ہوتی ہے اماؤنٹ ریئلائز ہو جائے کہ آپ نے مجھے 10,000 دیے ہیں، میں نے 10,000 لے لیے، وہ صرف کاغذوں میں، وہ کاغذوں میں ایک چیز جو ہے جو ان کی مینشن تھی اور وہ انہوں نے نہیں لی، اس کے ذریعے جو ہے. اور آج بڑے بڑے جو کرٹکس ہیں میاں صاحب کے، جو میاں صاحب کی جو ہے جن کے کرٹیسزم کے شکار رہے اس زمانے میں اور اس کے بعد بھی، وہ بھی یہ اعتراف کرتے ہیں کہ میاں صاحب کو جو ہے بڑے ٹرمپڈ اپ چارجز اور فریولس چارجز کے اوپر جو ہے ڈسکوالیفائی کیا اور زیادتی تھی. مانے ان کے ڈیٹریکٹرز بھی اس بات کو مانتے ہیں. اب ایک شخص جو ہے جس کے اوپر ایک قانونی آئینی ادارے کا جو ہے انویسٹیگیشن کا جو ہے نا وہ سارا کا سارا کچا چٹھا جو ہے سامنے یہ ممنوعہ فنڈنگ کی بات کر رہے ہیں. اس کے بعد توشہ خانہ کا وہ خود اعتراف کرتے ہیں، خود انہوں نے کہا ہے کہ جو میاں نواز شریف نے تو گاڑیاں زرداری صاحب کو دے دی تھی، لیکن انہوں نے وہ جو ٹرانزیکشن جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ جو بیریا والے پیسے ہیں جو 180 ملین پاؤنڈ جو ہے باہر سے آئے ہیں، اور وہ کس اکاؤنٹ میں گئے، وہ کیوں اس اکاؤنٹ میں گئے، ان کی کنسیڈریشنز کیا لیں، اور بیریا سے کیا انہوں نے لیا، کیا ان کو فیورز دیں جو ہے وہ بھی اس میں شامل کر لیں. اس کے بعد فیروز والا زمین جو ہے ان کی جو ہے ٹرانزیکشن 80 رجسٹری انہوں نے کی ہیں. جس بندے کو بیچی ہے اس کا ٹیکس ایویڈ کرنے کے لیے، اپنا ٹیکس ایویڈ کرنے کے لیے 80 رجسٹریاں جو ہے انہوں نے کی ہیں. اس میں جو ہے ایک ٹرانزیکشن کی 80 ٹرانزیکشن ان کو بریک اپ کر کے کیا. اس طرح بے شمار جو ہے. دیکھیں 10,000 تنخواہ نہ لینا اور ڈسکوالیفائی ہو جانا، اور خیرات کا پیسہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دینا، اور زمین آسمان کا فرق ہے، سیاہ اور سفید کا فرق ہے. یہ کس طرح الیکشن کمیشن نے تو بڑا بولڈ فیصلہ کیا ہے، لیکن اب یہ ہائی کورٹ میں چلا گیا، اور آپ لوگوں نے بھی ڈکلیریشن اس پہ دینی تھی. ہم نے ڈکلیریشن اس پہ دینی ہے، اور 15 دن کا لیٹ می کلیریفائی 15 دن کا اس کے بعد سٹارٹ ہو. جی 2 دن رہ گئے اس میں بس شو کاز کا جواب دینے میں. سر نہیں، وہ ابھی تو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. میں آپ کو یہ کلیریفائی کر دوں کہ یہ اس کے بعد یہ کاؤنٹ ڈاؤن ابھی جو ہے اس کے بعد جو ہے. اچھا ٹھیک یہ جو ہے تو میں بلکہ کوشش کروں گا میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں جو ہے نا یہ چیز جو ہے نا یہ بڑا کنفیوژن جو ہے آ رہا ہے. تو میں آپ کو جی بالکل یہ اب دباؤ بڑھنا شروع ہو گیا ہے کہ گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہم 15 دن میں ڈکلیریشن دیں گے. ابھی تو الیکشن کمیشن نے شو کاز مانگا ہے، جواب مانگا ہے پی ٹی آئی سے کہ الیکشن ایکٹ کے تحت وفاقی حکومت کے لیے کسی جماعت کو فورن ایڈڈ پارٹی ڈکلیئر کرنے کے لیے
کوئی میعاد مقرر نہیں ہے. اچھا یہ 5.217 آگے ریفرنس ہے. ٹھیک. البتہ جب حکومت ڈیکلریشن جاری کر دے جو ہم نے ابھی کرنی ہے، البتہ جب حکومت ڈیکلریشن جاری کر دے تو اس صورت میں 15 یوم کے اندر سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کرے گی. حکومت خود ریفرنس دائر کرے گی اس کے بعد. پہلے تو کابینہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ بھئی یہ ڈکلیئرڈ ہے کہ فورن ایڈڈ پارٹی ہے. جی یہ ڈیکلریشن جس دن ہوگی اس سے کاؤنٹ. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کریں گے، یہ نہیں کہ آپ کوئی بالکل کریں گے. اچھا بالکل انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. میرا خیال ہے کہ جو اس میں کہہ رہے پیپلز پارٹی کا اختلاف ہے یا باقی جماعتوں کا بھی آپ کے ساتھ؟ پی ایم ایل این چاہتی ہے کہ یہ ہو ڈیکلیریشن دی جائے. نہیں، میرا نہیں خیال کہ اس میں کسی قسم بالکل اتفاق رائے ہے اس ایشو کے اوپر جو ہے. تو یہ اچھا کیا آپ نے یہ سوال پوچھ لیا اور میں نے یہ سیو کیا. یہ سوال بار بار پوچھا جا رہا ہے اصل میں، اور یہ ہمارے سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ پتہ نہیں کیوں حکومت اس کے اوپر ڈیلے کر رہی ہے. ایسا ہی ہے. تو یہ اچھا 190 ملین پاؤنڈ والا جو ہے وہ بھی آج کابینہ میں آنا تھا، پھر اس کو بھی ہٹا دیا گیا میں نے سنا ہے اس کے اندر سے. دیکھیں وہ میرا خیال ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس کا نیب نے لے لیا ہے، نوٹس لے لیا ہے. اچھا یہ تو خبر دے رہے ہیں آپ، یہ نہیں پتا. نہیں، نیب نے اس کا نوٹس لے لیا اس کا. ٹھیک. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ پچھلے کچھ 5-6-7 مہینے سے یہ سلسلہ چل رہا تھا نیشنل اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں. جی. اور وہ میرا اپنا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے ابھی کوئی اس پہ فیصلہ نہیں ہوا، لیکن الٹیمیٹلی جو ہے ہم نے بھی تو کسی انویسٹیگیشن والی ایجنسی کو ریفر کرنا تھا. جی ہاں. اگر اس میں آتا تو کابینہ میں اگر آج آیا تھا تو اگر آلریڈی نیب نے اس کا کاگنیزنس لے لیا ہے تو دیٹ مینس کہ ایک انویسٹیگیشن ایجنسی کے پاس چلا گیا. اگر وہ حکومت سے کچھ اس میں اعانت کی یا مدد کی جو ہے یا کسی ڈاکومنٹری ایویڈنس مانگے گی تو پھر حکومت باؤنڈ ہوگی ان کو پرووائڈ. اچھا خیر صاحب، یہ دو چیزیں آپ نے کر دی. ایک تو یہ جو شہباز گل والا معاملہ اس پہ بھی عمران خان صاحب آپ کو خطرے میں نظر آتے ہیں. دوسری جانب یہ جو ممنوعہ فنڈنگ ہے اس کے اندر بھی خطرے میں ان کی پارٹی نظر آتی ہے. اور پھر توشہ خانہ کیس بھی ہے. میں بریک لے لوں اس کے اوپر. توشہ خانہ پہ بھی ریفرنس جا چکا ہے الیکشن کمیشن کے اندر. تو ہوگا کیا، ہونے کیا جا رہا ہے؟ کیا واقعی حکومت جو ہے وہ گرفتار کر سکتی ہے، نااہل کر سکتی ہے عمران خان صاحب کو، نیب گرفتار کر سکتی ہے، اسی لیے وہ پری ایمپٹ کر رہے ہیں؟ تو پھر سیاست کا نقشہ کیا ہوگا؟ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. توشہ خانہ کیس کے اوپر بات میں نے کرنی ہے سر، لیکن پہلے مجھے ذرا یہ بتا دیں کہ کیا یہ کنفرمڈ ہے کہ عمران خان صاحب کی امریکی سفیر سے زوم لنک پہ خیبر پختونخوا ہاؤس میں 25 منٹ تک بات چیت ہوئی ہے؟ دیکھیں یہ انفارمیشن ڈیفینیٹلی ہے اور اس کو کسی نے تردید نہیں کی آج تک. پی ٹی آئی کے شیرین مزاحیہ صاحبہ نے کی ہے، مگر شیرین مزاحیہ صاحبہ میں کہنا نہیں چاہتا کوئی ذاتیات پہ، لیکن انہوں نے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے جو ہے نا ان کے بیانات یا ٹویٹس آتے ہیں وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہوتے ہیں. ان کے جو حالات کا جو رخ ہوتا ہے یا حالات کا جو دھارا ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ تقریباً ارریلیونٹ ہوتے ہیں. تو اس لیے میں احتیاط کروں گا کہ نہ کہوں کوئی ایسی بات جو ہے. لیکن کسی اور جو مستند آوازیں ہیں پی ٹی آئی کی جو ہے برانڈڈ آوازیں ہیں ان میں سے کسی نے جو ہے اس کی تردید نہیں کی کہ جی یا کنڈیم نہیں کیا کہ جی ہمیں کیوں یہ ایک بیرونی سازش والے ملک سے جو ہے ملایا جا رہا ہے. کہیں نا جی کہ بھئی وہ تو ہمارا دشمن ہے یا پاکستان کا دشمن ہے یا پاکستان میں وہ پاکستان دشمن لوگوں کو کرے جو انہوں نے کہا ہے جی رجیم چینج کی بات کی ہے اور امریکہ کے کہیں نا کہ بھئی یہ نہیں ہوا. ہم بالکل کوئی اس میں وہ کیری ڈبے لے لیے ان سے 32 34 35 جو ہے 36 جو ہے وہ کیری ڈبے لے لیے اور وہ میں یوں لگتا تھا جیسے کوئی بارات آئی ہوئی ہے ادھر کے پی میں اور اس کی خاطر تو ہو رہی ہے. تو یہ بیانیہ جو ہے بیانیہ بھی بدل رہا ہے. بیانیہ بھی جو ہے ایڈجسٹ ہوتا رہتا ہے حالات کے مطابق جو ہے ان کا بیانیہ بھی ایڈجسٹ ہوتا رہتا ہے. کبھی اس کی والیوم اونچی کر دیتے ہیں، کبھی کم کر دیتے ہیں، کبھی میوٹ کر دیتے ہیں. تو یہ بیانیہ جو ہے یہ کبھی میوٹ ہو جاتا ہے، کبھی لاؤڈ ہو جاتا ہے، کبھی
تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بولڈ فونٹ میں آ جاتا ہے, کبھی چھوٹی فونٹ میں چلا جاتا ہے. اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے وہ نیریٹو بھی آپ کو لگتا ہے کہ پیچھے چلا گیا, اس کو بھی ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ ان کے اندر بہت سی آوازیں جو ہے کوئی فائدہ ہوگا. دیکھیں یہ میرا خیال ہے کہ یہ آنے والے وقت جو ہے اس کا فیصلہ کرے گا کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اقتدار کا جو لاس ہوا ہے, جو اقتدار ہاتھ سے چھن جانے کا, جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی کامیابی کا ایک نتیجہ میں ان کو جانا پڑا, وہ اس سے ابھی تک مینٹلی ریکور نہیں کر پا رہے. یعنی جو انہوں نے سوچا تھا کہ 2028 تک میں حکومت کروں گا اور میں ایک ایبسلیوٹ رولر بن جاؤں گا پاکستان کا, اور اپنے متعلق ان کا اوپینین جو ہے ہیز آلویز بین ویری ہائی, تو اپنی ذات کا جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں جو ان کا سلسلہ ہے وہ اپنے آپ کو ایک بڑے پیڈسٹل پہ پلیس کرتے ہیں, تو وہ اس کے بعد اس سے ریکور نہیں سائیکولوجیکلی کر پا رہے. ٹھیک, تو خیر صاحب اب ستمبر میں میاں صاحب کی واپسی کی بھی بات ہو رہی ہے. آخری سوال ہے آپ سے, پھر صورتحال کیا ہوگی؟ کیا وہ جیل جائیں گے, سرنڈر کریں گے, کیا ہو سکتا ہے اگر وہ آتے ہیں؟ میں ایک بات یہاں پہ کیٹیگورک بالکل ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی کا جو ہے مطالبہ کرتا ہوں کسی بھی ایشو کے اوپر, یا عمران خان کے خلاف مطالبہ کرتا ہوں, تو قانون اور قاعدے کے بیونڈ کوئی نہیں چیز ہونی چاہیے. کوئی قانون اور قاعدے کے ابو نہیں ہونی چاہیے. جو بھی ہمارا قانون ہے قاعدہ ہے اس کے تحت جو ہے میاں نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا, میں یہ تمہید میں نے اس لیے مان دی ہے, میاں نواز شریف کے ساتھ جو ہے قانون اور قاعدے کی دھجیاں بکھیری گئی. ہماری عدالت عظمیٰ کو اس وقت کی عدالت عظمیٰ کے اوپر سوالیہ نشان بن گیا. چیف جسٹس جو تھے ان کے اوپر سوالیہ نشان بنے. کوئی اچھے الفاظ سے اس جو دورانیہ تھا چیف جسٹس کا یا سپریم کورٹ کا, اس کو اچھے الفاظ سے یاد نہیں کیا جا سکتا. جو لوگ اس وقت آپ کے میڈیا کے لوگ جسٹیفائی کرا دیتے ہیں وہ بھی آج جو ہے نا اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے. تو میاں نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اگر وہ واپس آتے ہیں تو بالکل واپس آئیں گے. ان کا وطن ہے, وہ پاکستان کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہوئے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے انشاءاللہ. وہ he will seek relief from the court, اور قانون کا جو راستہ جو ہے وہ اپنایا جائے گا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو قانون غیر قانونی جو ان کے ساتھ سلوک ہوا, جو زیادتی ان کو ہوئی, ان کو ریلیف ملے گی. اور یہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے, اگر اس وقت میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ میاں نواز شریف کو جس چارج کے اوپر ڈسکوالیفائی کیا گیا اس سے تو کئی 100 گنا جو ہے کلپریٹ جو ہے وہ یہ ہے. میاں صاحب تو کلپریٹ تھے ہی نہیں, وہ ٹرمپڈ اپ کیا گیا سارا کچھ. یہ شخص تو جو ہے اس کے تو لوگوں کی جیبوں سے ہاتھ نہیں نکلے, اس کے تو گلے میں سے ہاتھ پکڑا گیا, گلے میں ہاتھ ڈالتا وہ پکڑے گیا ہوئے, ایک دفعہ نہیں بار بار پکڑا گیا. کبھی کچھ سوچ سکتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ خیرات کا پیسہ جو ہے وہ استعمال کرے گا اپنے پولیٹیکل جو ایمبیشنز ہیں ان کی تکمیل کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں اس سے کوئی بھی گھٹیا بات نہیں ہو سکتی. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. ناظرین, قانون اور آئین کے مطابق کام ہوگا, جو بھی ہوگا. اگر میاں صاحب آتے ہیں ان کی واپسی بھی, وہ بھی اپنے آپ کو قانون کے سامنے سرنڈر کریں گے, اور اگر کسی اور کے اوپر بھی اس طرح کے الزامات ہیں اس کو بھی قانون کا سامنا کرنا ہوگا. خیر صاحب نے یہ کہا, گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.